پڑھنے والوں ماننے والوں کے لیے اللہ نے تحفہ عطا فرمایا کہ میرے محبوب جا ہی رہے ہیں آپ تو میری طرف سے اپنے پیاری امت کے لیے میرا تحفہ دے. خدا ہدیہ دے رہا ہے، اللہ تحفہ دے رہا ہے، اللہ محبت کا پیغام دے رہا ہے، اور جب تک محبت نہ ہو تحفے نہیں بھیجے جاتے، پیار نہ ہو تو ہدیہ نہیں دیا جاتا. تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے دیدار دیا، کلام دیا، علم دیا، سب کچھ دیا، اختیار دیا. کیا ہے جو نہیں دیا؟ ما اوحا کی تفصیل کرو تو وہ کیا ہے جو نہیں دیا؟ سب کچھ. لیکن آخر میں اللہ رب العالمین نے سوچا کہ میرے اور میرے محبوب کے بعد ایک امت بھی تو ہے نا جس سے میرا محبوب بہت پیار کرتا ہے. اتنا دور آ کے بھی اپنی امت کا خیال جو نہیں بھولے تو پھر امت کے لیے میں اپنی طرف سے خدا ہو کر تحفہ کیوں نہ بھیجوں؟ یہ ہدیہ لیتے جاؤ. یوں ہوتا ہے کہ جیسے دو دوست آپس میں ملیں، دنیا کی بلا تمثیل یہ بات کرتا ہوں، دو دوست آپس میں ملیں اور صاحب خانہ اپنے محبوب دوست کو رخصت کرتے وقت کچھ ہدیہ پیش کرے، یہ اپنے بچوں کے لیے لیتے جاؤ، میری طرف سے اپنے بچوں کو. تمہیں تو نہیں دے رہا، تمہیں تو نہیں دے رہا، آپ بچوں کے لیے لے جاؤ، بچوں کے لیے لے جاؤ. تو جب نبی پاک واپس آئے تو اللہ نے فرمایا ٹھہریے، رکیے نہ ذرا، یہ وہ اپنی روحانی بچوں کے لیے یہ میری طرف سے اپنی امت کے لیے کہ میرا تحفہ لے. تو جس نے سجدہ کیا اس نے تحفہ قبول کر لیا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا اس نے رب کے تحفے سے انکار کر دیا. اور تحفہ چھوڑنے والے اپنے نہیں ہوتے، بیگانے ہوتے ہیں، باادب نہیں ہوتے، گستاخ ہوتے، وہ محبوب نہیں ہوتے، وہ مردود ہوتے. مردود کی دو قسمیں، ایک قطعاً اسلام کی حقانیت سے منہ پھیرنا، ایک مردود یہ ہوتا ہے، ایک وہ جو اس کی صفات کو اپنانے سے سستی انکار کرے اور رد کرے اس کی کیفیت کو، ایک وہ ہوتا ہے.